بہت سے قارئین میل اور میسج کے ذریعے اصرار کرتے ہیں کہ کالم میں اپنی سروس کے واقعات لکھوں، لہٰذا ان کی خواہش کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے 32 سالہ پولیس سروس کے کچھ واقعات اور یادیں گاہے بگاہے قارئین کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام CSS کے امتحان کے بعد پولیس اور DMG کے لیے منتخب ہونے والے افسران کی خدمات مختلف صوبوں کے سپرد کر دی جاتی ہیں۔ ہماری دفعہ مقابلے کے امتحان کے ذریعے مجھ سمیت صرف 5 لوگ پولیس سروس کے لیے منتخب ہوئے۔ جنرل ضیاء الحق نے دیہی سندھ، بلوچستان اور فاٹا کے لیے ایک اسپیشل امتحان منعقد کرا کے انہیں سپیریئر سروسز میں 150-200 کے قریب مزید اسامیاں دے دیں۔ اس اسپیشل امتحان کے ذریعے 7 لوگ مزید پولیس میں آئے اور اس طرح 11ویں کامن میں پولیس گروپ 12 افراد پر مشتمل تھا۔ اسپیشل امتحان کے ذریعے آنے والے زیادہ تر لوگ خاصی عمر رسیدہ تھے، اکثر 5-5 7-7 بچوں کے باپ تھے، اس لیے ٹریننگ اکیڈمی میں بھی وہ خانگی اور دیگر نفسیاتی مسائل میں گھرے رہتے تھے، جن میں سے 5 کی خدمات بلوچستان کے سپرد کر دی گئیں۔ صوبہ بلوچستان جانے والے ان 5 زیر تربیت افسروں پروبیشنرز کو مظلومین کا ٹولہ قرار دیا گیا۔ ان مظلومین میں ایک راکم بھی تھا۔ یہ جان کر کہ اب پولیس کپتانی اس دور دراز علاقے میں ہوگی جہاں کسی عزیز رشتہ دار یا دوست کا آنا جانا محال ہے، سارے ارمانوں پر ٹھنڈا یخ پانی پڑ گیا۔ سول سروسز اکیڈمی اور پولیس کالج سہالہ کی ٹریننگ کے بعد عملی تربیت کے لیے بلوچستان جانے کا وقت آیا تو مورال قدرے ڈاؤن تھا۔ ماموں جان مجھے اسلام آباد ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئے اور راستے اور لاؤنج میں سارا وقت مورل بوسٹنگ کرتے رہے۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر پولیس کے ایک بڑے سمارٹ افسر نے استقبال کیا۔ باہر چمکتی ہوئی جیپ کھڑی تھی۔ وہاں پہنچے تو ڈرائیور اور گن مین نے ایسا زبردست سلوٹ کیا کہ لطف آ گیا اور پولیس سروس میں شامل ہونے پر کچھ فخر بھی محسوس ہونے لگا۔ کوئٹہ میں پہلی کال آن میٹنگ SSP کوئٹہ ملک محمد اشرف مرحوم کے ساتھ تھی۔ وہ نوجوان افسروں کو بددل کرنا غالباً اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے، لہذا اس سلسلے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پہلی ملاقات میں ہی فرمانے لگے کہ پولیس میں ترقی کا عمل بہت سست ہے، اس لیے آپ لوگ شاید SP کے طور پر ہی ریٹائر ہو جائیں۔ کچھ کولیگ بہت مایوس ہوئے، مگر میں نے بزرگوں کی حوصلہ افزا باتوں کے بعد مایوس ہونا چھوڑ دیا تھا، بلکہ دوسروں کو حوصلہ دینے کا فریضہ سنبھال لیا تھا۔ فروری 1985 کے یہ چند روز خوب گزرے۔ مختلف سروسز کے بہت سے دوست کوئٹہ میں تعینات تھے یا ٹریننگ کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے۔ ہر روز کسی نہ کسی دوست کی طرف سے کھانے کی دعوت ہوتی۔ شام کو جناح روڈ پر ونڈو شاپنگ ہوتی، جہاں ایک سٹور پر نواب اکبر بگٹی مرحوم بیٹھے ہوتے، کبھی کبھار ان سے بھی گپ شپ ہو جاتی۔ چند روز بعد ہمیں صوبے کے IG سعادت علی شاہ مرحوم سے ملایا گیا۔ بڑے اعلیٰ پائے کے افسر تھے۔ ہم سن چکے تھے کہ چند روز پہلے گورنر بلوچستان جنرل رحیم الدین ماشاء اللہ کے دور میں صوبوں کے گورنر ہوتے تھے نے کسی تقریب میں پولیس کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہے تو IG صاحب احتجاجاً اٹھ کر چلے گئے اور جا کر اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ بعد میں گورنر نے معذرت کی۔ بدقسمتی سے اب بڑے افسروں کو اپنی اور فورس کی عزت سے زیادہ نوکریوں اور عہدوں سے پیار ہے، اس لیے اب اصولوں پر اختلاف کرنے کی روایت دم توڑ رہی ہے۔ IG صاحب سے ملاقات بڑی اچھی رہی۔ انہوں نے سروس کے بارے میں بڑی اچھی نصیحتیں کیں اور پرچیوں کے ذریعے ہم پانچوں کو عملی تربیت آن دا جاب ٹریننگ کے لیے مختلف ضلع الاٹ کر دیے۔ قسمت نے یہاں بھی ساتھ نہ دیا اور کسی ٹھنڈی جگہ کے بجائے مجھے ضلع سبی الاٹ ہوا یا میں سبی کو الاٹ ہو گیا۔ ایک دوسرے کولیگ کو نصیر آباد مل گیا۔ کوئٹہ سے سبی اور نصیر آباد کی طرف چلے تو دور دور تک کوئی انسانی بستی یا ذی روح نظر نہ آیا۔ بے آب و گیا کے معنی اس سفر میں سمجھ آئے۔ فروری کا اوائل تھا۔ کوئٹہ میں موسم ٹھنڈا اور خوشگوار تھا۔ سبی کے قریب پہنچے تو سبی پولیس کی گاڑی لینے آئی ہوئی تھی، جس میں بیٹھنے کے لیے میں نیچے اترا تو چند لمحوں میں ہی گرمی نے اپنا آپ محسوس کرا دیا۔ سبی میں فروری کی وہ تپش مجھے آج بھی یاد ہے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ سب سے پہلے پولیس ریسٹ ہاؤس چلیں گے۔ کچھ دیر بعد پلستر سے بے نیاز ایک چھوٹی سی عمارت کے صحن میں گاڑی ایک دھچکے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ گاڑی سے زیادہ دل کو دھچکا لگا۔ نیچے اتر کر دیکھا تو 2 افراد صحن میں لگی بیریوں کے بیر چن رہے تھے۔ ڈرائیور نے انہیں مہمان کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے کام میں مگن رہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھے اور ایک نے ہاتھ آگے کیا۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے کہا، بیر کھائیے، میں یہاں DSP ہیڈ کوارٹر ہوں۔ SP صاحب بھی یہیں تھے، یعنی وہ بھی بیر چننے آئے تھے۔ میرے استفسار پر انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بیر خوری کے وہ بھی شوقین ہیں کیونکہ یہاں کا بیر بڑا لذیذ اور میٹھا ہے۔ گفتگو زیادہ تر بیر اور بیری کے گرد گھومتی رہی۔ ان کی رخصتی کے بعد میں کمرے میں آ گیا۔
نہانے کے لیے باتھ روم گیا، ٹوٹی کھولی تو جلتے ہوئے پانی نے ہاتھ اس طرح جلا دیے کہ تاثیر روح تک سرایت کر گئی۔ میں تڑپ کر پیچھے ہٹا اور صحن میں بیری کی چھاؤں تلے آ گیا۔ ریسٹ ہاؤس کا ملازم بھی آ پہنچا، وہاں رہ کر اس کے مشورے پر ہمیشہ عمل کیا اور مٹی کا مٹکا باتھ روم میں رکھوا دیا۔ اسے پانی سے بھر دیا جاتا تھا اور اس پانی سے میں نہایا کرتا تھا۔ ٹوٹی کے پانی کو ہاتھ لگانے کی پھر بھی ہمت نہ کر سکا۔ کمرے یا دفتر میں اے سی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ رات کو لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی تھی، پنکھا بند ہوتا تو میں لو کی دعا مانگتے ہوئے پک اپ جو مجھے الاٹ کی گئی تھی لے کر سڑک پر نکل جاتا اور گرم ہوا سے پسینہ سکھاتا۔ ایس پی صاحب رینکر تھے اور شریف آدمی تھے، صرف ان کی جیب میں اے سی تھا۔ وہ گشت کے وقت ٹھنڈی گاڑی میں کبھی مجھے بھی ساتھ بٹھا لیتے تو ٹھنڈک کے باعث وقت اچھا گزر جاتا۔ چند روز بعد سبی کا تاریخی میلہ منعقد ہونا تھا۔ پہلے روز گورنر اور آخری روز صدر ضیاء الحق مہمان خصوصی تھے۔ سیکورٹی کے انتظامات میں بھی پوری طرح انوالو رہا، اس لیے وی وی آئی پی کی سیکورٹی کے بارے میں بڑی اچھی ٹریننگ ہوئی۔ یہ تاریخی میلہ ایک بہت بڑی ثقافتی تقریب کے علاوہ کاروباری اور اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میلے میں بہت رونق ہوتی ہے اور غریب اور پسماندہ علاقے کے لوگ بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ امن و امان اور سیکورٹی کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ میں ہر روز سبی کے اکلوتے پولیس اسٹیشن بھی جاتا اور وہاں جا کر تھانے کا کام سیکھتا۔ 1 مہینے کے بعد شہر کے ڈی ایس پی کا تبادلہ ہو گیا تو اس کا چارج مجھے دے دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں میری ٹریننگ ختم ہو گئی اور میں باقاعدہ سب ڈویژنل پولیس آفیسر کے تمام فرائض انجام دینے لگا۔ سبی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تھا۔ ضلع سبی کے ایس پی صاحب واجبی تعلیم کے باعث محدود ویژن کے مالک تھے، مگر ڈی آئی جی کرنل ریٹائر راجہ محمد اسلم بڑے قابل، بااصول اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ میرا زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزرنے لگا اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ ایک روز مجھے خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی کہ ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین نے سرکاری ریسٹ ہاؤس کو غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کا اڈا بنا لیا ہے۔ چنانچہ رات کو میں نے ریڈ کیا اور غیر قانونی سرگرمیوں میں مصروف چیئرمین کو گرفتار کر لیا۔ ہر طرف شور مچ گیا۔ ایس پی صاحب کا فون آیا کہ چیئرمین صاحب معزز آدمی ہیں اور گورنر صاحب کے بھی قریب ہیں، انہیں گرفتار کرنا مناسب نہیں، انہیں فوراً چھوڑ دیں۔ میں نے کہا سر، اسی جرم میں ہم عام آدمیوں کو ہر روز گرفتار کرتے ہیں اور یہی جرم کرتے ہوئے بااثر شخص پکڑا جائے تو اسے چھوڑ دیں، میرا ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایس پی صاحب تجربہ کار تھے، جذبات میں آئے بغیر کہنے لگے، خیر ہے، اس کی اجازت آپ کا ضمیر نہیں میرا ضمیر دے رہا ہے۔ میں نے ملزم کو تھانے بھیج کر ڈی آئی جی صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب آپ کو ایس پی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح پولیسنگ اور انتظامی امور کی عملی حقیقتوں یا مجبوریوں کا تجربہ بھی ہونے لگا۔ تجربے کا واقعی کوئی نعم البدل نہیں۔ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح سبی کے نوجوان بھی منشیات جیسی لعنت کا شکار ہو چکے تھے۔ معلوم ہوا کہ نئی نسل کو موت کی دلدل میں دھکیلنے والے گلیوں اور محلوں میں منشیات کی پڑیاں اور گولیاں بیچتے ہیں اور وہ یہ مال منشیات کے گرو کالو سے لیتے ہیں، جو شہر کا سب سے بڑا منشیات فروش ہے۔ اسے اس لیے نہیں پکڑا جاتا کہ وہ نوجوانوں کو ہیروئن اور پولیس کو رشوت دیتا ہے۔ ایک دو بار میں نے ماہانہ کرائے میٹنگ میں ایس پی صاحب سے اس کا ذکر کیا، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا اور شہر میں منشیات فروشی کا دھندا چلتا رہا۔ اس پر میں نے اپنے اردلی کے ذریعے کالو کی ریکی کرائی اور عین اس وقت اسے جا پکڑا جب وہ اپنے گاہکوں کو ہیروئن فروخت کر رہا تھا۔ اس کی دکان سے کافی مقدار میں منشیات برآمد ہوئیں۔ ہتکڑیاں لگا کر بدنام منشیات فروش کو لے کر میں ایس پی صاحب کے دفتر میں داخل ہوا تو وہاں دیگر پولیس افسر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سیلوٹ کیا اور کہا، سر یہ رہا کالو جسے پولیس پکڑنے سے کتراتی تھی۔ تمام پولیس افسروں کو سانپ سونکھ گیا۔ پھر ایس پی صاحب نے سب کو جھوٹ موٹ لان تان کی۔ اگلے روز میں ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر بریگیڈیئر ظفر یاد صاحب سے جا کر ملا۔ بریگیڈیئر صاحب شام کو اسی کلب میں ٹینس کھیلنے آتے تھے جہاں میں کھیلتا تھا۔ میں نے کالو کے جرائم کی فہرست پیش کی تو کہنے لگے، میں تمہیں جانتا ہوں اور مجھے تم پر اعتماد ہے، فکر نہ کرو، اس کا معطر علاج کیا جائے گا۔ چند روز بعد اس کا ٹرائل ہو گیا اور ٹھیک 1 مہینے بعد ہائی سکول کی گراؤنڈ میں سبی کے ہزاروں لوگوں نے علاقے کے سب سے بڑے منشیات فروش کو کوڑے لگتے ہوئے دیکھا، جس کے بعد کئی سال تک سبی میں منشیات بکنی بند ہو گئی۔